السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 8 سپارے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ کل تھوڑا سا ہم نے پیغمبر کے رسول کے بارے میں ہر سپارے کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھا ہم نے، لیکن میں 8ویں سپارے کا میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ریویو کر لیتے ہیں، جو سپارے میں ہم نے کیا پڑھا، اس میں کیا تھا، اور کیا ہمیں اس کے بعد ہمارے اپنے اندر کیا چینج لانا چاہیے، تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو 8واں سپارہ تھا ولو اننا، سورہ الانعام کی بقیہ آیتوں سے شروع ہوا، کیونکہ سورہ انعام جو تھی وہ ہم نے شروع کی ہوئی تھی اور ہم نے اس کو جو فنش کیا، ختم ہمارا جو سپارہ ہوا مکمل کیا ہم نے، وہ ہم نے کیا کہ اس میں 8ویں سپارے میں ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ تو اس میں جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شریعت اور قرآن کا نازل ہونا، حلال و حرام کا بتایا جانا، مشرکین کفار کا مردار ہونا، کہ مشرکین اور کفار جو ہیں کس طرح وہ جو ہیں مردار ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور تمام مخلوقات کا جمع کیا جانا، اور نبی کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرنا، اور کیا ہے کہ پیداوار پر عشر کا ادا کیا جانا، مویشیوں کا حلال اور حرام قرار دینا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو حلال چیز ہے ہم نے وہی کھانی ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو ہم نے چھونا بھی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنا اور سوچنا بھی نہیں ہے، اور صرف حلال چیزوں کی طرف ہم نے جو ہے وہ جانا ہے۔ تو اور کیا تھا کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ مشرکین کفار کا مردانہ، تمام مخلوقات کا جمع کیا جانا، نبی کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرنا، پیداوار پر عشر کا ادا کیا جانا، مویشیوں کا حلال و حرام کا قرار دینا، انسان کے لیے اللہ کے احکامات کا بیان، اللہ نے کیا احکامات دیے اور ہمیں کن پر عمل کرنا ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا، رسول کا پہلا مسلمان ہونا، ظاہر ہے جو رسول ہیں وہ تو پہلے مسلمان ہوں گے نا اس کے بعد، اور وہ جو ہے جماعتوں کا ایمان لانا اور نہ لانا، جو جماعتیں ہیں وہ کس طرح ایمان ان کا لانا ہوا اور نہیں لے کر آئیں۔ اور اسی سپارے میں پھر جو ہے وہ کیا شروع ہوئی، یہ جو تھا یہ سورہ انعام کا جو چھوٹا سا ایک ریویو تھا، اس کے بعد جو شروع ہوا وہ ہوا سورہ الاعراف۔ ہم نے اس میں شروع کی، سورہ الاعراف شروع کی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ایک نصیحت اور ڈراوا ہے، اور 2 قوموں کی تباہی کا ذکر ہونا، آسمانوں میں ایک اہم واقعے کا ہونا، اور ابلیس کو قیامت تک، یہ آپ یاد رکھیں، ابلیس کو قیامت تک مہلت کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ زندہ رہے گا قیامت تک اور ہمیں جو ہے وہ بہکائے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ قیامت تک مہلت کا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت کے باغوں میں ہونا، اور زمین پر انسان کی آزمائش کا کیا جانا، جسم اور تقویٰ کے لباس کا ہونا، اور اللہ کا فحش باتوں کی تعلیم نہ دینا، اور ہر انسان کے لیے مقرر ہونا، زمین پر قسمت کا لکھا ضرور ملے گا، دوزخ جنت میں جانے کا حکم، مقام اعراف پر جمع کیا جانا، دنیا میں مذاق اڑانے والے لوگ، نہ سمجھنے والوں کے لیے بربادی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قوم نوح اور قوم ہود کا ہلاکت کا ہونا، اور قوم صالحہ اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ہونا جو ہے وہ شامل ہے۔ اتنا کچھ ہم نے ماشاءاللہ جو ہے وہ جو سپارہ 8 جب ہم نے مکمل کیا تو ہم نے اس میں یہ سب ہم نے چیزیں مکمل کی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے۔ خاتمہ بالخیر ایمان پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔